السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں رہیں اور سب کے سب خیر و عافیت سے رہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے چینل پر دینی مسائل کا، اور اس وقت نماز کے تعلق سے نماز کے اندر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے قاعدے کی سنتیں بتلانے کے لیے جا رہا ہوں کہ قاعدے کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، اسی طرح سجدے کی سنتیں بتلا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پر جائیں اور وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سنتوں کے بارے میں معلومات ہو جائے کہ قرات کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، قیام کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں، رکوع کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں، اسی طرح سجدے کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں۔ اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی ویڈیو دیکھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بتلانے والے ہیں قاعدے کی سنتیں کہ قاعدے میں کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا سنتیں ہیں۔ تو دوستو، قاعدے کے اندر مجموعی اعتبار سے 13 سنتیں ہیں، جن میں سے پہلی سنت ہے دایاں پیر کھڑا کر بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، اور دائیں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، دایاں پیر کھڑا کرنا اور بایاں پیر بچھا کر کے بائیں پیر پر بیٹھ جانا، اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر لینا۔ یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ یہاں پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، ہمارے ہاتھ گھٹنے پر نہیں ہونے چاہیے، ورنہ جو انگلیوں کے سرے ہیں یہ قبلے کی جانب نہ رہ کر کے زمین کی جانب ہو جائیں گے اور یہ سنت کے خلاف ہو جائیں گے۔ سنت ہے رانوں کے اوپر رکھنا، یعنی گھٹنوں سے تھوڑی پیچھے کو رکھنا، اور رکھنے کے بعد میں ہماری جب انگلیاں ہوں گی وہ قبلے کی جانب رہیں گی۔ تو اصل مقصود ہے قبلے کی جانب ہماری انگلیوں کا رخ رہنا، اس لیے رانوں پر رکھنا سنت ہے۔ تیسری سنت ہے تشہد میں اشہد ان لا الہ پر انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی کو جھکا دینا۔ جب ہم پڑھیں گے التحیات اور اس میں پڑھنے کی باری آئے گی اشہد اللہ کی، تو پڑھیں گے اس وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد پر کھڑا کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر ہاتھ انگلی کو جھکا دیں گے، اور پھر آخر تک ویسے ہی حلقہ بنائے ہوئے ہم رکھے رہیں گے، دوبارہ سے ہاتھ کو سیدھا نہیں کریں گے۔ یہی سنت ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے۔ التحیات سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں، یہ قاعدہ اخیرہ میں سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے درود شریف کے بعد کوئی ایسی دعا پڑھنا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہو۔ درود شریف کے بعد میں کوئی ایسی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ اس تعلق سے دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے۔ دعائے معصورہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو یہ والی دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے اندر ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کو پڑھ لے۔ لیکن ان تینوں دعاؤں میں سب سے جامع جو دعا ہے، جس کو پڑھنا زیادہ
بہتر ہے وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی والی۔ اللہم انی ظلمت نفسی پوری جو سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی وہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں چھٹے نمبر کی سنت ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی قاعدے کی سنت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ ساتویں سنت ہے سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ جب ہم سلام پھیریں تو پہلے دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے، یہ اس طرح بھی سنت ہے۔ آٹھویں سنت ہے امام اور مقتدی، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات، صالح جنات کی نیت کرنا۔ امام اگر ہے کوئی تو امام جب سلام پھیرے گا، دائیں جانب کو سلام پھیرے گا، تو دائیں جانب کے جو مقتدی ہیں ان کی نیت کرے گا، ساتھ میں فرشتوں کی نیت کرے گا اور صالح جنات کی، نیک جنات کی نیت کرے گا۔ بائیں جانب جب سلام پھیرے گا تو پھر بائیں مقتدیوں کی، فرشتوں کی اور صالح جنات کی نیت کرے گا۔ اور اگر منفرد ہے، نماز پڑھنے والا اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت میں صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، نہ جنات، صالح جنات کی نیت کرے گا اور نہ ہی مقتدیوں کی نیت کرے گا، صرف فرشتوں کی نیت کرے گا سلام پھیرتے ہوئے۔ نمبر 10 جو ہے منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے۔ اسی طرح نمبر 11 ہے مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو امام کے سلام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی سلام ہونا چاہیے، مقتدیوں کا سلام امام کے سلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی 12 سنتیں۔ آخری دوسرے سلام کی آواز کو، 12ویں سنت ہے دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست رکھنا، ہلکا رکھنا۔ جب ہم دائیں جانب سلام پھیریں گے تو ہماری آواز قدر بلند رہے گی، تھوڑی بلند رہے گی زیادہ، اور جب ہم بائیں جانب کو سلام پھیریں گے تو اس وقت میں ہماری آواز پہلے سلام کے مقابلے میں آہستہ رہے گی، پست رہے گی۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں جانب کے سلام میں آواز بلند رہے، اور بائیں جانب کے سلام پھیرتے وقت میں جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو آواز تھوڑی پہلے سے آہستہ رہے، پست رہے۔ نمبر 13 اور آخری سنت ہے مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ اگر کوئی مسبوق ہے، مسبوق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، بعد میں آ کر کے نماز میں شروع میں حاضر نہ ہوا ہو، ساتھ میں امام کے ساتھ میں نماز میں شریک نہ ہوا ہو، بلکہ اس کی رکعت وغیرہ چھوٹ گئی ہیں، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اس کو چاہیے، اگر کوئی مسبوق ہے، کسی کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے امام کے سلام کے بعد میں کھڑا ہوگا، تو وہ اس کا خیال رکھے کہ جب امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے اس کے بعد میں وہ کھڑا ہو، مسبوق شخص بعد میں کھڑا ہو۔ ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جب امام پہلا سلام پھیرتا ہے دائیں جانب کو تو مسبوق حضرات اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ جب امام ایک سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرنے لگے، دوسرا سلام پھیرے، اس وقت میں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس میں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ امام جو سلام پھیر رہا ہے دائیں جانب کو، وہ سجدہ سہو کا سلام پھیر رہا ہو، اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہو، اب وہ ایک طرف کو سلام پھیر کر کے پھر 2 سجدے کرے گا، اور اگر ہم پہلے سلام پھیرتے ہی کھڑے ہوں گے تو پھر اگر وہ سجدہ سہو کر رہا ہے امام تو پھر ہمیں واپس لوٹ کر آنا پڑے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، طریقہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے مقتدی حضرات، مسبوق حضرات اس کا خیال رکھا کریں کہ جب امام سلام پھیر دے ایک جانب کو اور جب دوسری جانب کو سلام پھیرے، اس وقت میں اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اس سے پہلے کھڑے ہونا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جب امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، سلام پھیر دے دونوں، اس کے بعد میں مسبوق جو ہے وہ کھڑا ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے قاعدے کی سنتوں کو بتلایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے والا بنائے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔